الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ میرے دینی اور ایمانی بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، امت مسلمہ میں جو بہت سارے تصور شروع سے چلے آ رہے ہیں، ان میں سے ایک امام مہدی کے ظہور کا تصور ہے۔ یہ امت کے مختلف طبقوں میں مختلف اعتبار سے قبول کیا جاتا ہے۔ کچھ تو امام مہدی کا بالکل انکار کرتے ہیں، اور کچھ شیعوں کے جو 12ویں امام ہیں محمد بن حسن العسکری، جن کے بارے میں ان کا عقیدہ ہے کہ وہ بغداد کے ایک علاقے سر منرا میں چھپے ہوئے ہیں غار کے اندر، آخری دور میں جب ظلم و ستم بڑھ جائے گا تب وہ ظاہر ہوں گے۔ یہ ان کا عقیدہ ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ مہدی کا ظہور تو ہو چکا ہے لیکن دنیا میں ان کا آنا باقی ہے۔ تیسری طرف اہل سنت والجماعت، ان کا معتدل عقیدہ ہے۔ احادیث کی روشنی میں ایک ایسے شخص کا ظاہر ہونا جو ہدایت یافتہ ہوگا اور جس کے ذریعے سے دنیا میں عدل و انصاف قائم ہوگا، یہ اہل سنت والجماعت کا ایک مسلمہ تصور ہے، ہمیشہ سے چلا آ رہا ہے۔ لیکن اس سلسلے میں لوگوں کو معلومات نہ ہونے کی وجہ سے بہت ساری غلط فہمیاں پھیلی ہوئی ہیں۔ بہت سے لوگ چھپ چھپ کر اپنے مہدی ہونے کا دعویٰ بھی کرتے ہیں، اور اس کے لیے باقاعدہ تشکیل بھی ہوتی ہے، جس سے وہ عوام جن کو مہدی کے سلسلے میں زیادہ معلومات نہیں ہوتی ہے، وہ سرسری باتیں سن چکے ہوتے ہیں، وہ فوراً ان سے متاثر ہو جاتے ہیں۔ خاص طور پر چونکہ کہا گیا کہ جب مہدی آئیں گے تو ظلم و ستم عام ہوگا، زمین ظلم سے پٹی ہوئی ہوگی، لوگ ایسے شخص کے انتظار میں ہوں گے جو ان کو اس ظلم و ستم کے بھنور سے نکال سکے۔ اس وجہ سے لوگوں میں جب بھی ظلم بڑھ جاتا ہے مہدی کا انتظار شروع ہو جاتا ہے۔ ایسے موقعوں پر وہ لوگ جو اپنے آپ کو کسی طرح سے لوگوں میں مقبول کرنا چاہتے ہیں، وہ مہدی کے نام سے اچانک نکل پڑتے ہیں۔ جیسے برسات کے موسم میں مینڈک کود پڑتے ہیں، ویسے یہ لوگ بھی نکل پڑتے ہیں اور عوام ان سے متاثر ہو جاتی ہے۔ اس لیے کچھ سوالات ہیں جو عام طور پر لوگوں کے ذہنوں میں ابھرتے رہتے ہیں، ان کو سمجھنا بھی چاہیے، ان کا حل بھی ہمیں قرآن حدیث کی روشنی میں تلاش بھی کرنا چاہیے۔ ایک چیز ہے کہ مہدی کون ہوں گے، ان کا نام اور نسب کیا ہوگا، شکل و صورت کیا ہوگی، وہ نکلیں گے کب، اس وقت کے حالات کیا ہوں گے، ان کی صفات کیا ہوگی، وہ کیا کام کریں گے، کتنی مدت تک وہ روئے زمین پر رہیں گے، ان کے پیچھے کون لوگ رہیں گے، یہ ساری چیزیں جب ہمارے ذہنوں میں رہیں گی تب ہمیں پرکھنا آسان ہو جائے گا۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ مہدی کا ظہور بہت ساری احادیث میں وارد ہوا ہے، بہت سے ائمہ نے ایسی حدیثوں کو یکجا کیا ہے، کتابی شکل دی ہے، اور اس میں یہاں تک انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ روایتیں متواتر ہیں۔ متواتر کا مطلب اتنے صحابہ سے وہ روایتیں مروی ہیں، اور ہر دور میں اتنے زیادہ لوگوں نے اس کو بیان کیا ہے کہ جس کو ہم جھٹلا نہیں سکتے، بالکل یقینی اور طے شدہ بات ہے۔ ان احادیث کی روشنی میں جو چیز نکھر کر سامنے آتی ہے، اس میں سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ مہدی جو ہوں گے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے ہوں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے کہ المہدی منا اہل البیت، کہ مہدی ہم میں سے ہوں گے، اہل بیت میں سے ہوں گے۔ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت حسن کے خاندان سے ہوں گے،
اور کہا کہ یواطئ اسمہ اسمی، اور دوسری روایت میں آیا ہے واسم ابیہ اسم ابی، کہ اس کا نام میرا نام ہوگا، یعنی وہ میرا ہم نام ہوگا، اور اس کے والد کا نام اور میرے والد کا نام بھی یکساں ہوگا، یعنی اس کا نام محمد بن عبداللہ ہوگا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ مہدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے ہوگا۔ دوسری چیز، مہدی کی شکل و صورت کیا ہوگی، اس کی طرف بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بتایا کہ اجل الجبہہ، کہ اس کی پیشانی بڑی ہوگی، سامنے کے حصے میں بال زیادہ نہیں ہوگے، اقن الانف، اس کی ناک لمبی ہوگی، یہ اس کی شکل و صورت بتائی۔ بعض روایت نے بتایا کہ اس کے اخلاق اور میرے اخلاق یکساں ہوں گے، لیکن شکل و صورت الگ ہوگی۔ اللہ کے رسول کے خاندان سے تو ہوگا، لیکن ہو بہو شکل و صورت اس کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل و صورت سے مشابہ نہیں ہوگی۔ وہ کب نکلے گا اور کہاں نکلے گا، یہ بھی سمجھنا ضروری ہے۔ ابو داؤد کی ایک روایت میں بڑی تفصیل سے اس کا ذکر کیا گیا ہے، اس میں بتایا گیا ہے کہ ایک خلیفہ کی وفات پر اختلاف ہوگا کہ خلیفہ کون بنے گا۔ تو اسے اتنا معلوم ہوتا ہے کہ مہدی جب اس دنیا میں آئیں گی تو دنیا میں خلافت ہوگی۔ تو آج کل جو دعویٰ کرتے ہیں ان کا دعویٰ ایسے ہی غلط ہو جاتا ہے۔ تو جب اختلاف ہوگا تو ایک شخص مدینے سے بھاگ کر مکے آئیں گے، یعنی وہ خلافت کو لینا نہیں چاہیں گے، وہاں سے بھاگ کر مکے آئیں گے۔ بعض لوگ اس کو پہچان کر اس کے پاس جائیں گے اور زبردستی اس کو نکال کر کعبۃ اللہ میں لے آئیں گے، اور حجر اسود اور مقام ابراہیم کی درمیان جو جگہ ہے وہاں پر اس کے ہاتھ پر بیعت کریں گے۔ ابن ماجہ کی ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ راتوں رات اس کی تربیت کریں گے، یعنی اس کو خود معلوم نہیں رہے گا کہ میں مہدی ہوں، اور عام لوگوں سے وہ زیادہ ممتاز بھی نہیں رہیں گے، جس کی وجہ سے پہلے سے لوگوں کی ان پر نظریں ہوں، ایسا بھی نہیں ہوگا، بلکہ راتوں رات اللہ تعالیٰ اس کی تربیت کریں گے۔ جب وہ نکلے گا تو اس سے معلوم ہوا کہ وہ عرب میں نکلے گا، مکے سے نکلے گا، یا ہندوستان کی زمین یا کسی دوسری سرزمین سے نہیں نکلے گا، یہ بھی ذہن میں ہمیں رکھنا چاہیے۔ جب وہ نکلے گا اس کا اعلان ہوگا تو شام سے ایک لشکر اس پر حملہ کرنے کے لیے آئے گا، اس لیے کہ اس وقت مسلمانوں میں جنگ بھی چل رہی ہوگی۔ تو ایک لشکر جب آئے گا تو مکے اور مدینے کے درمیان ایک علاقہ ہے بیدا نامی، وہاں پر وہ پورا کا پورا لشکر دھنس جائے گا، پورا زمین کے اندر چلا جائے گا۔ یہ سن کر عالم اسلام میں پھیل جائے گا کہ مہدی نکل چکے ہیں۔ تو شام کے جو بزرگان دین ہیں وہ آ کر ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے۔ عراق میں فوجیں ہوں گی مسلمانوں کی، وہ فوجیں بھی آ کر اس سے ملیں گی۔ اب یہ چیزیں حدیث میں ابو داؤد کی مروی ہے، اور مزید اس میں یہ بھی ہے کہ جب وہ نکلے گا شام کی فوج تو وہاں پر زمین میں دھنس جائے گی، تو قریش کا ایک شخص جس کا ننیحال بنو کلب سے ہوگا وہ ایک فوج بھیجے گا مہدی اور ان کے ساتھیوں پر حملہ کرنے کے لیے۔ تو مہدی کی فوج ان پر حملہ کر اس پہ غالب آ جائے گی۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کی قیادت میں فوج لڑے گی، پھر اس کے بعد وہ فوج پھیل جائے گی، ان کی حکمرانی ہوگی، اور زمین پر عدل و انصاف عام ہوگا۔ اس وقت زمین ظلم و ستم سے پٹی ہوئی ہوگی، تو وہ زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے، اور اللہ کی طرف سے اتنی مددیں ہوں گی کہ آسمان سے بارش ہوگی، اور ہریالی ہوگی ہر طرف، اور کھانے پینے کی چیزیں عام ہوگی، دولت کی ریل پیل ہو جائے گی۔ ایک حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ لوگ اس کے پاس آئیں گے کہ مہدی ہمیں کچھ دیے، اتنا دے گا کہ اس کو اٹھانا مشکل ہو جائے گا۔ پھر ان کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے نازل ہوں گے، اگر موقع رہا تو انشاءاللہ کہ ان کی تفصیل بیان کی جائے گی، تو اس وقت مہدی کا جو لشکر ہوگا وہ شام میں ہوگا،
اور عین نماز کا وقت ہوگا، نماز کے لیے جماعت کھڑی ہو رہی ہوگی، اس وقت عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان سے نزول ہوگا تو مہدی کہیں گے کہ آپ نماز پڑھائیے ان سے، لیکن بخاری شریف وغیرہ میں آتا ہے کہ اس وقت امام مہدی خود نماز پڑھائیں گے، حضرت عیسیٰ ان کے پیچھے نماز پڑھیں گے، یہ بہت بڑی ان کی فضیلت ہے۔ اور امام مہدی کے بارے میں آتا ہے کہ وہ تقریباً 60 سال تک رہیں گے زمین پر، حکمرانی کریں گے، پھر اس کے بعد ان کی وفات ہو جائے گی۔ تو اس طرح کی موٹی موٹی تفصیلات حدیث میں ملتی ہیں۔ تو اس سے ایک بات تو معلوم ہو جاتی ہے کہ مہدی جب نکلیں گے تو اس وقت ظلم ہوگا یقیناً، لیکن مہدی کہاں نکلیں گے؟ جیسے بتایا گیا وہ عرب میں نکلیں گے، مکے سے ان کا خروج ہوگا اور وہ باقاعدہ اسلامی فوج کی قیادت کریں گے اور مہدی کے ہاتھ پر امت کے صلحاء بیعت کریں گے، یہ ان کی نشانی ہے۔ ایسا نہیں کہ چھپ چھپا کر کوئی بیعت کر رہے ہیں جن کو کوئی جانتا نہیں ہے، وہ خفیہ کوئی سرگرمیاں کر رہے ہیں، ایسے شخص مہدی نہیں ہو سکتے۔ امت کے جو صلحاء ہوں گے، بڑے بڑے اکابرین ہوں گے، وہ اس کے ہاتھ پر بیعت کریں گے، اور اس کی بڑی نشانی یہ بھی ہوگی کہ اس وقت کی اسلامی فوج وہ ان کے پاس ان کے ساتھ مل جائے گی، اور اللہ تعالیٰ ان کے ہاتھوں خرق عادت چیزیں روئے زمین پر ظاہر کریں گے، جس کی وجہ سے عدل و انصاف عام ہوگا۔ پھر حضرت عیسیٰ نکلیں گے، پھر جو واقعات بیان کیے گئے وہ واقعات ظاہر ہوں گے حضرت عیسیٰ کے بعد۔ تو یہ موٹی موٹی کم از کم چیزیں ہمارے ذہن میں رہے گی۔ تو پھر لوگ جو آج کل ادھر ادھر سے مہدی ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں، ان سے لوگ متاثر ہو جائیں گے۔ جیسے بتایا گیا مہدی کبھی دعویٰ نہیں کریں گے کہ میں مہدی ہوں، ان کو خود پتہ نہیں ہوگا کہ وہ مہدی ہیں، لوگ دیکھ کر پہچانیں گے۔ اللہ اس وقت جو اللہ کے نیک بندے ہوں گے ان کے دلوں میں بانٹ ڈالیں گے، اور یہ اللہ کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جیسے جیسے ضرورت ہوتی ہے ویسے ویسے لوگوں کو پیدا کرتا ہے۔ جب زیادہ بڑی ضرورت ہوتی ہے تو زیادہ طاقتور، زیادہ پاورفل روحانی اعتبار سے ایسی شخصیت کو پیدا کرتے ہیں۔ تو ہمیں کم از کم اس طرح کی موٹی موٹی چیزوں کو ہم اپنے ذہن میں رکھیں گے تو پھر غلط فہمیوں میں اور مغالطوں میں مبتلا نہیں ہوں گے، اور جو جھوٹے لوگ قیامت کے قریب دعویٰ کر رہے ہیں کہ یہ مہدی ہوگا، فلاں ہوگا، فلاں ہوگا، اس سے متاثر نہیں ہوں گے۔ اور یہ ایک بات یہ بھی یاد رکھنی چاہیے، لوگ خواہ پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ بہت قریب ہے مہدی، ابھی آئیں گے، کس کو معلوم ہے کب آئیں گے۔ جو حدیث میں نشانیاں بتائی گئی ہے اس میں سے تو کوئی نشانی اب تک پائی نہیں جاتی، نہ خلافت پائی جاتی ہے، نہ کوئی طاقتور اسلامی فوج پائی جاتی ہے، نہ اور کسی طرح کی کوئی چیز پائی جاتی ہے۔ تو جو حدیث کی نشانیاں ہیں اس کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو ان لوگوں کی باتوں میں کوئی وزن نظر نہیں آتا جو کہتے کہ ابھی قریب ہیں، چند سالوں میں نکلنے والے ہیں، اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے۔ قریب تو قیامت بھی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کہا تھا کہ میں اور قیامت ایسے بھیجے گئے، کہاتیں دو انگلیوں کی طرف اشارہ کر کے کہا، جیسے یہ دونوں انگلیاں قریب ہیں ویسے ہم اور قیامت قریب ہوں گے۔ تو کہنے کو تو قیامت بھی بہت قریب ہے۔ تو اس لیے اس طرح کے پروپیگنڈوں سے ہمیں متاثر بھی نہیں ہونا چاہیے اور ایسے دعوے بھی نہیں کرنا چاہیے جب تک صحیح صورتحال معلوم نہ ہو۔ نہ اس طرح کا دعویٰ کرنا چاہیے، نہ اس طرح کے دعووں سے متاثر ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ میں صحیح سمجھ عطا فرمائے اور اپنی شریعت کے مطابق چلنے کی توفیق دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ نماز غائبانہ کے لیے کھڑے ہو۔